امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے یہ عشاء کا فرض پڑھ لیا تو اب نیند آ گئی، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے نیند سمجھو کہ بیٹھے بیٹھے ایک جھونکا آ گیا تو اس کا تہجد کا وقت ہو گیا، اور صبح صادق فجر کا وقت شروع ہونے تک اس کا وقت ہے۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر، اور اب فجر کا وقت داخل ہو گیا تو اس کو تہجد مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک تو جو جواب آپ نے فرمایا کہ اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو اگر ایک رکعت اس نے ادا نہیں کی، دونوں رکعتیں اس کی فجر کے وقت میں ادا ہوئیں، تو اس کے وہ قائم مقام سنت فجر کے وہ قائم مقام ہو جائیں گے وہ۔ اور سوال اصل میں یہ پوچھ رہے تھے کہ فتویٰ ہے اس کا، میں بھی یہی سمجھتا تھا، اب اہل سنت کا فتویٰ مجھے کسی نے دکھایا تھا، اللہ عالم سن رہے ہوں گے تو مجھے بھیج دیں گے نا فتویٰ، تو انشاءاللہ بھیج دیں گے تو پھر ایک رکعت بھی نہیں پڑی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ صبح صادق تکبیر تحریمہ کہہ لی اور اب صبح صادق ہو گئی، تو رات کے جس بھی حصے میں جس نے کہی نا اللہ اکبر، تو اس کو تہجد مل گئی۔ فتاوی شامی اور بحر شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک رکعت بھی اس نے نہیں پڑھی، دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ پہلے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال یہ کر رہے تھے کہ کتنی رکعتیں تہجد کی، ہاں کتنی رکعتیں، یہ انہوں نے یہ بھی یا یہ تو دارالفتہ اپنے سوری وہ رکعتیں اس کی دو کم سے کم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 بھی منقول ہے، 8، ٹھیک ہے نا، اور بعض بزرگان دین کے نزدیک وہ 12 ادا فرماتے تھے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یعنی کہ حسر نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مختلف عادات صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں، کبھی 7 رکعتیں یعنی وتر ملا کر، کبھی 9 رکعتیں، کبھی 11 رکعتیں، کبھی 13 رکعتیں، تو یوں مختلف رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وتر ملا کر، کیونکہ وہ تہجد جس کو پڑھنی ہے اور رات اٹھنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے افضل یہ کہ رات دیر کو یہ جب اٹھے تہجد کے لیے تو پہلے تہجد پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھے، یہ افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔